اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ استخارہ کرتے ہیں، ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم نے یہ کچھ کرنا ہے، کوئی رشتے کا معاملہ ہے، کہیں کوئی نوکری کا معاملہ ہے، باہر جانا ہے، ویزے کا معاملہ ہے، اور ہزاروں معاملات ہوتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ استخارہ کرتے ہیں؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ جی ہاں، ہم کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے، جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے، پھر یہ سوچ کے کہ مقصد کیا ہے، پھر یہ جو ہم کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ آپ لوگ خود کیجئے، اور استخارہ کرنا بھی خود چاہیے۔ ویسے جو استخارہ کا طریقہ ہے، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 2 رکعت نماز کرنی ہوتی ہے، اور پھر کچھ جو وظائف کرنے ہوتے ہیں وہ سارے۔ لیکن میں آپ کو ایک آسان ترین طریقہ بتانے لگا ہوں، بہت آسان، کیونکہ میں بھی ہم خود بھی اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں، اور اس سے بہت جلد جو ہے وہ ہمیں اس کے نتائج مل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو اسی رات ہی نتیجہ مل جاتا ہے۔ کتنے ہی ہمارے سبسکرائبر جب انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے استخارے کا کہا، تو میں نے کہا جی کہ آپ یہ طریقہ اختیار کیجئے، یہ طریقہ اختیار کیجئے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو خود خواب میں یہ پتہ چل جائے گا کہ استخارہ کرنا ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین، تو مختصر سی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ یاد کر لیجئے کہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اللہ رب العزت سے رائے لینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے رائے لینا چاہیے۔ سنیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، صاف ستھرے، نئے نہیں، صاف ستھرے، باوضو ہو کے جب آپ سونے کے لیے جائیں، باوضو ہو کے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ فاتحہ، اور موعظتین ایک بار، اور 10 بار سورہ الاخلاص۔ پلیز میری ویڈیو بار بار دیکھ لیجئے یہ، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، وہ ہے یا بدی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، یا بدی، یا بدی، یا بدی، یا بدی۔ جو آپ کا مقصد ہے، جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور ساتھ ساتھ فل کنسنٹریشن کے ساتھ یا بدی، یہ آپ نے نام پڑھتے رہنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 9، جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے، جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے۔ یہ آپ نے پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کو اتنا کلیئر خواب آئے گا، اتنا کلیئر خواب آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا صاف نظر آ گیا کہ آپ کو، مطلب یہ ہے کہ یہ خواب جیسے ہی آپ کو خواب آئے اور اس کے بعد اٹھیں تو اس کو یاد کر لیں۔ بعض دفعہ خواب شیطان بھلا بھی دیتا ہے، کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو باوضو بھی کروایا ہے، اسی لیے آپ سے کچھ آیات بھی پڑھوائی ہیں، تو یہ کر کے تاکہ آپ کو یہ خواب یاد رکھے۔ اور پھر آپ نے کوشش کریں کہ جب رات میں آنکھ کھل جاتی ہے، اور بعض دفعہ جب سو کے بندہ دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ خواب کو بھول چکا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، اسی وقت اس کا اپنا ایک وائس نوٹ جو ہے وہ سیو کر لیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کا نتیجہ آپ کو خود بھی مل جائے گا، ورنہ چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ پہ وہ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ میرا مقصد تھا اور یہ مجھے خواب آیا ہے۔ بیسیکلی اچھے خواب جو آتے ہیں ان میں کیا کیا ہے سن لیجئے۔ اگر آپ کو خواب میں سبزہ دکھائی دے، آپ جا رہے ہیں، باغات ہیں، سبز گھاس ہے، ہرے ہرے مطلب پودے لگے ہوئے ہیں، درخت ہیں، سبز پہاڑ ہیں، یہ منظر دکھائی دے، دس مینس گو فار اٹ، کہ آپ کے لیے یہ کام ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو صاف پانی دکھائی دے رہا ہے چلتا ہوا، یعنی جی پھر بھی ٹھیک ہے۔ سفید دودھ نظر آ رہا ہے خواب میں، وہ بھی ٹھیک۔ نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک۔ بارش برستی ہوئی اور بادل بھی مطلب ایسے خطرناک والے بادل نہیں ہیں،
تو خوبصورت آسمان ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے بارش عذابوں والی، ایسے لگتا ہے کہ یہ بارش ڈبو دے گی، وہ نہیں، بارش جو ہلکی ہلکی، جو صرف خوبصورت مطلب یہ ہے کہ گیلا کرتی ہے چیزوں کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں، پھول دکھائی دے سکتے ہیں۔ تو بیٹا، اگر آپ بچہ دیکھیں، لڑکا لڑکی نہیں، لڑکا دیکھیں خواب میں کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تو بھی اچھا خواب ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ پہ۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ آپ کیجئے اور دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے رزلٹ دے گا۔ ایک ایسے ہی خاتون تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کام کرنا ہے تو میں کیا کروں، تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ ایسے استخارہ کرتے سو جائیں۔ تو وہ کسی اور بھی جو مولوی صاحب ہیں، اور بھی مطلب کوئی عامل صاحب یا سمجھ لیجئے کہ، تو ان کے پاس وہ ان سے بھی جو ہے وہ مانگ رہی تھی استخارہ اور ان سے مشورہ مانگ رہی تھی۔ تو انہوں نے پھر مجھے خواب میں بتایا، اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو اپنا کمنٹ کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ خواب میں وہ مولانا صاحب کے پاس گئی ہیں تو مولانا صاحب خاموش ہیں۔ تو پھر ان کے بعد وہ دوبارہ مولانا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کھڑی ہیں دروازے کے ساتھ اور مولانا صاحب سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں کیا کروں، مولانا صاحب خاموش ہیں۔ تو اتنے میں پھر وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ نے ایک صاف پانی کا چشمہ ہے، آپ کہتی ہے کہ شاہد بھائی آپ کو میں نے دیکھا کہ وہیں پر مولانا صاحب جہاں نے انکار کیا ہے، میں پیچھے مڑی ہوں تو ایک صاف پانی کا چشمہ ہے، تو اس میں سے آپ نے سر نکالا ہے اتنا ہی جتنا آپ مجھے ویڈیو میں نظر آتے ہیں۔ تو ویڈیو میں نظر آتے ہیں تو آپ نے مجھ سے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا پوچھتی ہو مجھ سے، میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جیسا آپ کو مشورہ دوں اب آپ ویسے کرنا۔ تو پھر میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی مجھے اچھا سا مشورہ دے کہ میں اس کو دے سکوں، کیونکہ جو اس کو خواب آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے معاملات میں دخل دے سکتا ہوں اور میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ ایسا کرے یا نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ پھر خاتون کہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان مولانا سے جن سے میں بڑی عقیدت رکھتی ہوں اور وہ بہت پہنچے ہوئے پاکستان کے بڑے مولانا ہیں، تو میں ان سے پھر اب رابطہ نہ کروں۔ میں نے کہا یہ آپ کی مرضی۔ کہتی ہے خواب سے تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان مولانا کے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں جی، یہ ایسا بندہ جس کی داڑھی بھی نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنا شرف بخشا ہے میرے رب کریم نے، میں جتنا بھی اپنے رب کریم کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، اسی لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو میں پھر کہنے شروع کر دیتا کہہ دیتا ہوں کہ آئی لو یو میرے اللہ جی، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، کہ تو نے اس ناچیز کے اوپر اتنے جو ہے کرم کیا ہوا ہے، یا رب العزت اس کرم کو قائم رکھنا۔ تجھے معلوم ہے کہ میں جو کچھ بتاتا ہوں بڑے دل سے بتاتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔